الحمدللہ 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 ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد ولد جلد جسد يسب صوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسميعه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وآياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسميعه وسماء ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على إقبال محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور میرے سر کے تاج، ہمارا سرمایہ بلکہ ہمارا خزانہ حضرت علامہ مفتی صاحب جو آپ کے خطیب اعظم ہیں، ہر دل عزیز ہیں، ایٹ اے ٹائم مدرس ہیں، مفسر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، مقرر ٹاپ کے ہیں اور عاجزی انتہا درجے کی، اور یہ کسی کو ایسا امام ملتا ہے۔ صاحب علم تو مل جاتے ہیں، عاجز انکساری والا کسی کو ملتا ہے، ورنہ ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن جو انہوں نے فرمایا ہے یہ ان کا بڑا فن ہے۔ باقی آپ کے چیئرمین ملک نثار صاحب اور خاص طور پہ شاکر ہوں عتیق صاحب کا، یہ امریکہ میں جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے، یہاں آ کر بھی امام کو یاد رکھا۔ امام کو یاد رکھنا، امام کی عزت کرنا، یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ اللہ کی، اور خاندانی سے مراد یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ تو ان کی والدہ ماجدہ کو میں ولیہ کاملہ کہتا ہوں۔ ظاہر ہے جو حافظہ قرآن ہوں اور سرکار کی مدح سرائی کے اندر خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں تو وہ ولیہ کاملہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور آپ سب کا دونوں جہاں میں بھلا فرمائے۔ میں آپ کے خطیب صاحب کے سامنے بولنا، کیونکہ مجھ سے بڑے ان کے شاگرد ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے تو کئی درجے بڑے شاگرد ہیں۔ آپ یوں ہی سمجھ لو کہ جیسے ایک شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کو چند کلمات جو ہے وہ سنانا چاہتا ہے۔ میں بڑے عرصے کے بعد آیا تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں تقریر کر رہا تھا تو وہ بیٹھے تو وہ مسکرا رہے تھے، تو میں بس اس دن یہ سمجھ گیا کہ آج مجھے PhD کی ڈگری مل گئی ہے۔ تو مفتی صاحب کا بیٹھنا یہ میرے استادوں کے برابر ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوں گی، آپ کی دعا چاہوں گا۔ زیارت ہو گئی، حاضری لگ گئی، تو باتیں سماعت فرماؤ کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہت عام ہے، آپ نے سنا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، ترجمہ نہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں بیان کر رہا، تو ترجمے میں ٹائم لگ جائے گا۔
رول ماڈل یعنی کوئی تمہاری زندگی میں تمہارا لیڈر بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چونکہ مجھے اشارہ یہ ہوا ہے اس لیے میں ٹاپک، ورنہ میں ریپیٹ نہیں کرتا، آپ ہی کے لوگوں کا اشارہ ہے تو میں اس کو دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رول ماڈل بنانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساری خوبیوں کا مالک ہو۔ اس وقت آپ کے جتنے ماڈل یا ماڈلز ہیں وہ ساری خوبیوں کے مالک اور مالکہ نہیں ہیں، ان کے پاس یا حسن ہے یا بولنے کا انداز ہے، اور وہ بھی وہ جملے جن کو 10 دفعہ انہوں نے پہلے دہرایا ہے، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نتھنگ۔ لیکن کمال دیکھیے، کہنے والا کون ہے کہ تمہارے لیے رول ماڈل اے انسانوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ عام فرد نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے لیے رول ماڈل عتیق صاحب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی جگہ جا کے جھوٹا ہو جاؤں، کیونکہ میں نے پوری دنیا نہیں پھری، میں نے صرف آدھی پھری ہے۔ میں اسرائیل گیا ہوں، میں آسٹریلیا گیا ہوں، میں ناروے گیا ہوں، میں ان ممالک میں یورپ میں پھرا ہوں، میں آدھی دنیا پھرا ہوں، پوری نہیں پھرا۔ ہو سکتا ہے کہ عتیق صاحب سے بہتر کوالٹی کا کسی ملک میں ہو، رشیا کی اسٹیٹس میں ہو، میں نہیں گیا، تو میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رول ماڈل ہے صرف۔ اب میں اگر پوری دنیا بھی پھر لوں تو پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی رول ماڈل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب کے جو 7 ارب آدمی ہیں ان سے پہلے جو 6 ارب تھے ان میں کوئی رول ماڈل ہو۔ بھائی پورے انسان 7 ارب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ 7 ارب ہیں ان میں نہ ہو، پہلے جو 6 ارب گزر گئے ہیں ان میں ہو، یا اس سے پہلے جو 6 ارب ہوں ان میں کوئی رول ماڈل ہو۔ تو اب یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو انسانوں کی تخلیق سے پہلے بھی ہو اور انسانوں کی تخلیق ختم ہو جائے پھر بھی رہے، وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے جس نے کہا وہ سب سے پہلے ہے، سب کے بعد بھی ہوگا، سب کو جانتا ہے، اس نے کہا محمد مصطفیٰ تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور یہ جملہ صرف خدا کہہ سکتا ہے۔ تو بھائی جب خدا نے کہہ دیا تو اب خدا نے تو بہت کچھ کہا، ہم نے کہاں مان رہے ہیں، مان لیتے تو پھر زبردست ہوتے۔ لیکن اب میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آستہ سے سنیے۔ ہم دنیا کے اندر رول ماڈل کسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں جس کی شکل اچھی ہو، حسن ہم پہ غلبہ پا جاتا ہے، حسن ہمارے دل پہ چھا جاتا ہے، حسن ہماری آنکھوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، حسن ہماری پوری باڈی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ہم فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے ڈھونڈتے ہیں کہ جس کو جو اشتہار میں آئے، کمرشل میں آئے، وہ خوبصورت ہو ماڈل، تاکہ لوگ جو ہیں اس کو فالو کریں۔ سگریٹ کتنی بری چیز ہے، آپ سب مانتے ہیں، پینے والے بھی نہ پینے والے بھی، کہ بھائی اس سے بندے مرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ کسی خوبصورت بندے کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے تو سگریٹ پی، تاکہ تجھے دیکھ کے لوگ بھی سگریٹ پیئیں۔ تو وہ خوبصورت کو دیکھ کے سگریٹ پینے لگے، اس کے بعد اس نے کوئی بڑا بہادری کا کام کیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ سگریٹ پینے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، آپ نے مان لیا۔ تو خوبصورت کو لے کر آئے۔ تو اگر آپ خوبصورتی کی وجہ سے کسی کو اپنا ماڈل مانتے ہو تو پھر بھی دنیا میں کسی کو نہیں مانو، کیونکہ سب سے زیادہ حسین محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر بھی آپ لوگوں کو انہی کو ماننا پڑے گا۔ اور ہمارے حضور حسین بھی کتنے ہیں؟ یہ جو مقابلہ حسن ہوتا ہے نا، اس کے اندر 10 نمبر ہوتے ہیں، 10 نمبر میں وہ پاس ہوئی تو خوبصورت، لیکن وہ بھی جو خوبصورت ہوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک کے ہی آدھے بندے اس کو خوبصورت نہ مانیں۔ آپ مقابلہ کروا لیجئے، جس کو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک والے اس کو خوبصورت نہ مانیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین ہیں کہ ان کو خوبصورت اس نے کہا ہے کہ جس نے خوبصورتی کو کائنات میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ جتنے آپ خوبصورت ہو، آپ کو خدا نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ محمد مصطفیٰ ایسے خوبصورت ہیں کہ خدا نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ جملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے،
اصول تو یہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، بلکہ پیدا نہیں کرتا کہا هو الذی یصورکم، وہ تصویریں بناتا ہے۔ یصورو کا معنی پیدا کرنا نہیں ہے، یصورو کا معنی تصویریں بنانا ہے، وہ تصویریں بناتا ہے، اور کیا کمال کی تصویر بناتا ہے۔ ایسا مصور دنیا میں میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا ایک نام قرآن مجید میں مصور بیان کیا ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ مصور ہے، ایسا کمال کا مصور ہے کہ تصویر اندھیرے میں بناتا ہے۔ قرآن مجید میں کہتا ہے میں پیٹ کے 3 پردوں میں یعنی 3 اندھیروں کے اندر تصویر بناتا ہوں، 3 اندھیروں میں، ایک اندھیرے میں بھی کوئی تصویر نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتا ہے میں 3 اندھیروں میں تصویر بناتا ہوں، اور پھر تم جو تصویر بناتے ہو اسے بچاتے ہو ہوا سے، اسے بچاتے ہو آگ سے، اسے بچاتے ہو پانی سے، اسے بچاتے ہو مٹی سے، تو یعنی 4 سے بچاتے ہو تاکہ تمہاری تصویر بچی رہ جائے۔ وہ ایسا مصور ہے کہ بناتا ہی انہی 4 سے ہے جن 4 سے تم بچاتے ہو، انہی 4 کو ملا کے تصویر بناتا ہے، اور اندھیرے ایسا کمال کا۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے لگا تو میں حدیث تقریری بتلانا چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، کہاں؟ جہاں صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اپنے نعت پڑھنے والے سے یہ کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھو۔ لیکن آپ لوگوں نے حضرت حسان کا نام تو سنا ہے، پر آج تک یہ نہیں سنا کہ حضرت حسان نعت خواں کی ٹریننگ کس سے لی، انہوں نے نعت خوانی کی۔ آج کل نعت خواں کہیں اور جا کے ٹریننگ لیتا ہے، مولوی کے پاس کم بیٹھتا ہے۔ حضرت حسان نے نعت شروع کی اور کہا یا رسول اللہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پہلے جا کر ابو بکر صدیق سے سیکھ۔ یہ سارے جملہ مفتی صاحب کے قدموں میں آنے والوں یہ جملہ یاد رکھو، تمام نعت خانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ موسیقار کے پاس جا کر نعت نہیں سیکھنی، نعت سیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کے دیوانے کے پاس جا کے سیکھنی ہے۔ حضرت حسان سے یہ کہا پہلے ابو بکر صدیق سے سیکھ، کیونکہ وہ جانتا ہے انصاب کیا ہے۔ تو یہ سارے جملہ یاد رکھنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہلے بیٹھ کر نعت خوانی سیکھی، پھر حضرت حسان نے نعت پڑھی، تو پتا چلا کہ حضرت حسان سب سے بڑا نعت خواں نہیں ہے، سب سے بڑا نعت خواں وہ ہے جو حضرت حسان کا استاد ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمانوں، حضرت حسان نے جب نعت پڑھی سیکھ لی حضرت ابو بکر صدیق سے، اس کے بعد جب نعت پڑھنے لگے تو وہ بہت مشہور ہے 4 مصرے۔ اس کا آخری مصرع یہ ہے خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، رب تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، لگتا ہے جیسا آپ چاہتے گئے ویسا آپ کو بناتا گیا ہے۔ اب حضور کا منصب یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے جھوٹ بولے آپ اس کو ٹوکیں، یہ منصب ہے میرے نبی کا۔ تو نبی نے ٹوکا نہیں ہے۔ یہاں تقریر کرنا تو اتنی آسان ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے کوئی غلط بات کریں گے مفتی صاحب کھڑے ہو کر ٹوک دیں گے، کیونکہ لغات کے یہ ماہر ہیں، قرآن کے یہ ماہر ہیں، تفسیر کے یہ ماہر ہیں، حدیث کے یہ ماہر ہیں، تفسیر کے یہ ماہر ہیں، تاریخ کے یہ ماہر ہیں۔ تو کسی جگہ بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً پکڑے جائیں گے، کیونکہ مقرر نہیں ہے، صرف مصنف نہیں ہے، یہ مدرس ہے۔ تو کیا کہا؟ یہ حدیث تقریری ہے، حضور پہ لازم تھا، وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ چاہتے گئے رب آپ کو ویسا بناتا گیا۔ تو اگر یہ جملہ غلط ہوتا تو نبی ٹوکتا، نبی نے ٹوکا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب حضور کا چہرہ بن رہا تھا تو رب پوچھتا جاتا تھا، مصطفیٰ بناتا جاتا تھا اور رب بناتا جاتا تھا۔ مصطفیٰ بتا رہا تھا، رب بنا رہا تھا۔ اب کیسا بنایا ہوگا چہرہ؟ ایسا رب ایسا چہرہ بنا دے کہ مجھے جب دیکھے تو تجھے دیکھنے کی تشنگی نہ رہے، میرا ہاتھ ایسا بنا کہ میں پھینکوں تو تو پھینکے، میرا منہ ایسا بنا دے کہ میں بولوں تو بس قرآن میری زبان سے نکلے، میرا چہرہ اور میرا زبان اور میری سب چیزیں ایسی بنا دے کہ جو میری محفل میں بیٹھ جائیں وہ تیرے دیوانے ہو جائیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایسا خوبصورت بنایا رب نے۔ تو سن لو، ہر نبی حسین ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی بدصورت ہوگا، ہر نبی حسین ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے حسین تھے کہ آپ کو فرعون کی زوجہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اتنے حسین تھے جبکہ بھی چھوٹے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب رب تعالیٰ کو دیکھ کر واپس آئے، پورا نہیں دیکھا، تجلی کا کروڑواں سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے، لوگوں نے بڑی تشریح کر دی، پورا نہیں دیکھا، تجلی نظر پڑی، پھر بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، واپس آ گئے، واپس آ کے کہنے لگے رب نے مجھ سے باتیں کی ہیں، میں نے نور کو بھی دیکھا ہے۔ لوگوں نے نہیں مانا، کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ظاہرتاً رب کو دیکھ نہ لیں۔
یہ تقاضا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والوں کا. وہ 70 بندے پاس بیٹھنے والے ہیں نا, بڑے اہم آدمی تھے, تو تقاضا کیا کہ جب تک دیکھیں گے نہیں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام حسین ہیں, موسیٰ علیہ السلام, سب نبی بڑے ہنسی ہیں. میں مثال ایک کی دینا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد واپس آئے, واپس آ کے کہا کہ میں نے رب سے گفتگو کی ہے, میں نے آواز کو سنا ہے, میں نے تجلی کو بھی دیکھ لیا ہے, رب ہے. کہنے لگے نہیں ہم رب کو دیکھیں گے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. پھر ایک دور آیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار, آپ گئے ہیں, آپ نے مکان کو بھی کراس کیا, آپ لامکان بھی گئے ہیں, وہاں سے واپس آنے کے بعد تجلیوں کو دیکھا ہے, لیکن 70,000 حجابات اٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد دیکھا ہے, پھر واپس آئے اور آ کے کہا میں نے رب کو دیکھا ہے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ محمد مصطفیٰ کو اتنا حسین بنا دیا ہے کہ اب تشنگی باقی نہیں, انہیں دیکھا تو گویا کہ خدا کو دیکھ لیا ہے. اتنے حسین کو چھوڑ کر تم ایک کمرشل والی لڑکی کو فالو کرو گے؟ اتنے حسین محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر ایک ماڈل کو فالو کرو گے؟ نہیں. اگر حسین کو فالو کرتے ہو تو تم پہ لازم ہے کہ سب سے حسین محمد مصطفیٰ کو فالو کرو. اب اگر تم اسے فالو کرتے ہو کہ جس کی فالو فین بہت زیادہ ہے, فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, آپ دیکھتے ہو کہ انسٹاگرام کے اوپر کون 10 گرام کا ہے, آپ دیکھتے ہو کہ فیس بک کے اوپر کس کے فیس کا لک زیادہ آتا ہے, آپ دیکھتے ہو کہ یوٹیوب کس کا ہز ٹیوب بنتا ہے, آپ سب چیزیں واچ کر رہے ہو تو اس کو فالو کرتے ہو, پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ کو فالو کرنا پڑے گا. اگر فین فالوئنگ دیکھ کر پھر فالو کرتے ہو کہ اس کے 3 ملین ہیں, اس کے 8 ملین ہیں, تو سنو ہمارے محمد مصطفیٰ وہ ٹاپ کے انسان ہیں کہ جن کی فین فالوئنگ کے اندر صرف انسان نہیں فرشتے شامل ہیں. صرف انسان نہیں جانور بھی محبت کرتے ہیں, انسان نہیں پتھر بھی محبت کرتے ہیں, صرف انسان ہی نہیں جن بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, صرف انسان ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کہتا ہے فلا وربک, تیرے رب ہونے پہ مجھے ناز ہے. یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا, مفہوم کہا ہے فلا وربک, میں جانتا ہوں اس کا ترجمہ, تیرے رب کی قسم, فلا وربک, تیرے رب ہونے پہ مجھے ناز ہے. آپ نے کبھی قرآن مجید میں پڑھا سورہ جمعہ, یہ آج جمعہ ہے تو سورہ جمعہ جو ہے اس کے اندر آپ پہلی آیت پڑھیں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. جانتے ہو ترجمہ کیا ہے؟ یسبح, تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کی, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. یہ ماز جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے, لیکن ہم بھاڑ میں گئی ڈکشنری, بھاڑ میں گئی گرامر, اب ماں کا معنی دونوں کریں گے, ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کریں گے. ماں جاندار ہو یا غیر جاندار, ذوی العقول ہو غیر ذوی العقول, زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات میں ہر ایک شے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. کون رب؟ جو 4 اپنی خصوصیات بیان کر رہا ہے یہاں, مالک القدوس العزیز الحکیم. لیکن اگلی آیت سنو گے تو تڑپ جاؤ گے, خاص طور پہ جو مفتی صاحب کے بالکل قریب بیٹھنے والے ہیں. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, وہ اللہ کے جو ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. 4. اگلا هو الذی, وہ بعثا جس نے بھیجا, فی الامیین ان پڑھوں میں, رسولا رسول کو بھیجا. اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ الملک, القدوس, العزیز, الحکیم, وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا, وہ ہے جس نے, یہ ضمیر ہے پروناؤن, یہ پروناؤن تبھی آئے گا جب پیچھے نون ہوگا, پلیس ہو یا مین ہو. وہ جس نے رسول کو بھیجا, یہ حضور کا تعارف نہیں ہے. وہ جس نے رسول کو بھیجا, وہ جس نے رسول کو بھیجا, یہ حضور کا تعارف نہیں ہے, یہ خدا کا اپنا تعارف ہے کہ رب وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. اب سن لیجئے کہ رب اپنا تعارف کرانے میں وسیلہ لے رہا ہے محمد مصطفیٰ کا. بھئی اگر مفتی صاحب کے پاس بیٹھتے ہو تو پھر یہ جملہ انتہائی درجے کا اٹھا دینا چاہیے تھا. خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے نبی کے ذریعے سے. مثال دیتا ہوں, آپ پوچھئے ایڈیسن سے, پوچھئے تیری بلڈنگز بہت ساری ہیں, کون ہے تو؟ کہے گا میں وہ ہوں جس نے برج خلیفہ بنایا ہے. وہ کسی چھوٹی کمپنی عمارت کا نام ہی نہیں لے گا. تو ایڈیسن اینڈ کمپنی وہ نام لے گی برج خلیفہ کا. کیوں؟ ٹاپ کا ہے.
قیامت کی نشانی ہے، برج خلیفہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس کے بعد جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ بالکل قرب قیامت کی جو سعودی عرب میں بنے گی وہ اور قیامت کی نشانی ہے۔ کیسے؟ یہ حدیث کبھی مفتی صاحب سے بیٹھ کر سننا کہ جب عرب میں بڑی بڑی بلڈنگز بننے لگ جائیں گی یہ کس کی نشانی ہے، یہ چیزیں بھی مفتی صاحب سے پوچھنا۔ لیکن ایڈیسن بتائے گا میں وہ ہوں جس نے برج خلیفہ بنایا۔ احمد سے جا کے پوچھو تو کون ہے، تو آنکھیں بند کرو، شاہجہاں کے دور میں واپس جاؤ، احمد کو پکڑو، ایران میں پھرتا ہوا نظر آئے گا، 2 سال ہو گئے ہیں ایران میں پھر رہا ہے مٹی لے کر، کیا کر رہا ہے یہاں، تو کون ہے؟ کہے گا میں وہ ہوں جس نے تاج محل بنایا۔ یہ تاج محل احمد نے بنایا، بادشاہ نے پیسے دیے تھے۔ تو احمد ایران میں مٹی لے کے پھر رہا، مٹی کو 2 سال تک چیک کرتا رہا، میرے کو تاج محل بنانا ہے، تو احمد نے کتنی بلڈنگز بنائی؟ نام لے گا میں وہ ہوں جس نے تاج محل بنایا۔ اچھا، ہم گئے مراد خان کے پاس، آپ نے نصیر الدین صاحب نے کتنی چیزیں کے نقشے بنائے ہیں، میرا پوچھنا چاہتے ہو تو میں وہ ہوں جس نے مینار پاکستان بنایا۔ میں یہ اتنی بات لمبی کیوں کر گیا؟ بس ذرا آسانی کرنے کے لیے کہ بھائی جس سے بھی پوچھو وہ چھوٹی کا نام نہیں لے گا، وہ نام لے گا بڑی کا جو ٹاپ کا شاہکار ہوگا۔ برج خلیفہ بنانے والا برج خلیفہ کا نام لے گا، چھوٹی کا نہیں لے گا جب بڑی بنائی ہے۔ مینار پاکستان بنانے والا مینار پاکستان کا نام لے گا جب بڑی بنائی ہے۔ تاج محل بنانے والا تاج محل کا نام لے گا جب بڑی بنائی ہے۔ کیوں؟ وہ تعارف میں اپنے شاہکار کو بتائے گا۔ تو رب کہتا ہے الملک القدوس العزیز الحاکم، اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ پتا چلا کائنات میں شاہکار زمین و آسمان نہیں، محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے پاس وقت اب ختم ہوا، سنو۔ تو رب نے اپنا تعارف کروایا نبی کی ذات، تو پتہ یہ چلا کہ اگر تم نے کسی خصوصیت، کسی حسین کو، کسی خوبیوں والے کو لیڈر بنانا ہے تب بھی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیڈر بنانا پڑے گا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم ایسے کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی صلاحیت کو دنیا تسلیم کرے۔ تو دیکھیے یہ ایک امریکہ کا آدمی ہے، اس نے ایک بک لکھی، اس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ، پروفیسر آف ایسٹرونومی فزکس اینڈ دا ہسٹری آف سائنس۔ سر اس بک دا 100، اس کا نام بک کا نام دا 100 ہے، اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہوگی۔ اس کا ایک جملہ سنیے ذرا تاکہ میں ان نوجوانوں کو سمجھا دوں کہ دیکھو یہ سب بکواس ہے، یہ دنیا کے یہ چور ہیں، انہوں نے سب کچھ چرایا ہے، تمہارے پاس نبی پاک ہے، تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جملہ سننا اس کا، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he is the only man in history who was supremely, this line is very important, who was supremely successful on both the religious and secular. میں نے محمد مصطفیٰ کا نام 100 میں سب سے ٹاپ پہ لکھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو اور کچھ لوگ کوشچن کریں، لیکن میں مجبور ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا نام دنیا کے 100 عظیم لوگوں کی لسٹ میں سب سے پہلے پہ لکھوں، اس لیے کہ یہ واحد انسان ہے جو مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ سے دنیا میں کامیاب گیا ہے۔ کدھر پھر رہے ہو؟ دفاع کرو یار، مذہب تم نے کسی ملک سے لیا اور سیاست تم نے کسی ملک سے لی، جبکہ سب کچھ محمد کے قدموں میں ہے۔ ان کے پاس آؤ، وہ بات تیزی سے ختم کرنے لگا۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، یہ ڈاکٹر کیتھرین مور کا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی اینڈ سیل بایولوجی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات مان لینی چاہیے، جاہل کا نہیں جملہ۔ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا، کیا جملہ کہتا ہے، یہ لڑکوں کے لیے بس۔ It has been a great pleasure for me to clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, because most of this knowledge, یہ لائن سننا قرآن پڑھنے والوں، یہ لائن سننا، because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God. کہتا ہے میں نے قرآن مجید کو جب پڑھا تو قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ آج کے دور میں مشینی دور ثابت کرتا ہے۔ جب حضور نے بیان کی تب مشینی دور نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ محمد سچا خدا کا پیغمبر ہے۔ تو اگر
اگر اس لیے ماننا چاہتے ہو کسی کو کہ لوگ اس کی فین فالوئنگ بڑی زیادہ ہے، دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے محمد اینا چوڑ عیسائیوں تے دفاع کرو پڑا، جو پڑھا لکھا ہے نا وہ جب ہمارے نبی کو پڑھتا ہے تو سر جھکاتا 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 پھر قدموں پہ رکھ دیتا ہے، پھر اٹھاتا نہیں ہے، جھکاتا جھکاتا جھکا دیتا ہے۔ مسلمانوں بیوقوف نہیں ہیں ہم، عقل مند ہیں۔ حالات نے مار دیا تو مار دیا، سیاستدانوں نے مار دیا تو مار دیا، ورنہ کمال کے جگاڑی ہیں ہم مسلمانوں۔ اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، انشاءاللہ پھر ابھریں گے، غلبہ ہمارے لیے ہے۔ الف لام میم غلبت الروم ہمارے پاس ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جملہ آپ سنتے جاؤ، اگلا جملہ آپ کے لیے، انسان پتہ ہے انسان کو جانچنا ہو تو کیسے جانچے؟ اس کے ساتھ سفر کرو۔ تسی بیٹھنا ہو نا مختار شاہ صحیح بندہ کہ غلط ہے، میرے ساتھ سفر کرو تو میں ایک دن میں پتہ چل جائے گا میں کیسا آدمی ہوں۔ ایک دن اگر زیادہ ہو سکتا میں چلاک آدمی ہوں، 3 دن سے آگے بندہ نہیں نکل سکتا، کوئی نہ کوئی بیچ میں کام خراب کرے گا۔ لیکن دنیا نے میرے محمد مصطفیٰ کے ظاہر اور باطن کی گواہی دی۔ اب دشمن کا جملہ سن لو بھائی، ہم تو تعریف کریں گے، دشمن کا جملہ سننے والا ہے۔ واشنگٹن ارونگ well known as the first American man of letters، جملہ سننا بس لڑکے سنو پھر میں تقریر ختم کرنے لگا، میری تقریر آج پوری ہو گئی۔ ان محمد's private، یہ جملہ ہے، ان محمد's private dealings، یہ انسان کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ ان محمد's private dealings he was just means منصف، he treated friends and strangers, the rich and poor, the powerful and the weak with equity, and was beloved by the common people for the friendliness with which he received them and listened to their complaints۔ اگلا جملہ غضب ڈھا گیا۔ In the time of the greatest power, he maintained the same simplicity of manners and appearance as in the days of his adversity۔ جملہ سن لو مسلمانوں، کہتا ہے محمد مصطفیٰ وہ انسان ہے کہ جس کی باطنی چھپی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی انصاف پر مبنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے کچھ اور ہو تو اندر کچھ اور ہو، اس کا ظاہر دیکھو اس کا باطن دیکھو تمہیں انصاف پہ نظر آئے گا۔ اور محمد مصطفیٰ یہ نہیں کہ امیروں سے جھک کے ملے تو غریبوں سے اکڑ کے ملے، محمد مصطفیٰ جیسا غریبوں سے ملے گا ویسا امیروں سے ملے گا، جیسا طاقتواروں سے ملے گا ویسے ہی کمزوروں سے ملے گا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھو کہ جب کمزور تھے تب بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، اور جب اختیار پر آئے اور اقتدار پر آئے تب بھی سادگی کا دامن نہیں چھوڑا محمد مصطفیٰ۔ ایک گالا سنتے جاؤ، لو ٹائم میرے پاس 20 منٹ ہونے کو ہے، چلیے۔ جدو کسی نو ویکھنا ہوے ویکھو دی بیوی دی فین ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی فین ہو ہی نہیں سکتی، وڈے وڈے کتباں دی نہیں ہوئی تہاڈی کیویں ہوئی؟ بھائی صاحب بڑے بڑے ولی اللہ، بایزید بستامی سے بڑا ولی اللہ کون ہے؟ اور ولیوں کی نہیں فین ہو رہی، اس میں ولی کی نقص نہیں ہے، اس کی لائن ذرا تھوڑی سی جدا ہے۔ لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 بندوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، ایک لنگوٹیا یار، ایک زنانی۔ لنگوٹیا یار جے تیرا فین ہے نا تو تیرے جہا بندہ کوئی نہیں، تے جے زنانی تیری متقد ہے نا تو سچا ولی اللہ ہے۔ اگر اس کسوٹی میں دنیا میں کسی کو دیکھنا ہے تو ٹاپ کا انسان محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لنگوٹیا یار ابو بکر صدیق، اور سب سے پہلے ایمان والوں میں آپ کی زوجہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اور یو ایم ٹی والے ہو ابھی بھی نہیں منو گے نبی نو لیڈر، اور یونیورسٹی والوں ابھی بھی نہیں مانو گے نبی کو لیڈر، ہر لحاظ سے محمد مصطفیٰ کو لیڈر مان لو۔ آخری بات، اسی اج کل انہوں مننے ہیں جنہیں نال بڑے بڑے وڈے وڈے بندے ہون۔ مجھے ایک بندہ آ کے کہتا ہے مختار شاہ بھائی ہم تو آپ کے بڑے فین ہوئے۔ میں کہا بولا کیوں؟ تم وزیر اعظم کے ساتھ تقریر کر رہا تھا، وزیر اعظم نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں کہا حد ہو گئی، میری بھی ترقی کی بیان کیتی ہے، خاص کہ تو بیان کرتا کہ یار مختار شاہ کیا تیرا درجہ، تیرے فین ہو گئے کہ تو سر جھکا کے غوث پاک کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مزہ آ جاتا یار گل کر، لیکن نہیں، اگر اس نقطہ نظر سے کسی کو مانتے ہو تو پھر بھی محمد مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا۔ آخری بات ہے، اجازت چاہتا ہوں، ساری دنیا کے ہر کائنات میں جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے، نبی سے بڑھ کر کوئی ٹاپ کا انسان نہیں ہوتا، ہر نبی نے ہمارے محمد مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، ہر نبی نے کی۔ تو اگر اس لحاظ سے ماننا چاہتے ہو پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعریف ہر ایک نے کی ہے۔
یہ عیسائیوں کی کتاب ہے. عیسائی آج کل پاگل ہوئے پہ ہیں. وہ اس لیے قرآن مجید کو آگ لگا دیتے. میں اس وقت کینیڈا میں تھا, جلوس تھا کینیڈا میں, جینٹلان میں, جس کو آپ وہاں میں پہنچے تو میرے لیکچر کا ایک جملہ سنا, تمہیں بڑا مزہ آئے گا. میں کہ یار جنہیں تسی اگ لا رہے ہو عقل ہے تھوڑے چ, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, عیسائیوں تم ہمارے قرآن کو آگ لگاتے ہو, جانتے ہو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آل عمران ہے. آل عمران عیسیٰ کا ننہال ہے. قرآن میں مریم ہے سورہ, مریم عیسیٰ کی ماں کا نام ہے. قرآن میں عیسیٰ کا نام ہے. عیسیٰ کو تم اپنا نبی مانتے ہو. قرآن مجید میں زکریا کا نام ہے. قرآن مجید میں جون یحییٰ کا نام ہے. اور اللہ کے بندے, جب تو قرآن جلاتا ہے تو تنہا قرآن نہیں جلاتا, تو عیسیٰ کا نام جلا رہا ہے, تو مریم کا نام جلا رہا ہے, تو آل عمران جلا رہا ہے. صرف یہ نہیں جلا رہا, ہم سے پوچھ, یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے, بتانا اپنے کسی دوست کو کہ ہمارے مولوی نے بائبل کو بھی بڑے احترام سے رکھا ہوا تھا. کیوں؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, اس لیے میں نے رکھا. میں اس کو نیچے نہیں رکھوں گا. میں عتیق صاحب جانتے ہوں گے, مسجد کے لیے ایک دفعہ ہم زمین دیکھ رہے تھے, تو میں چرچ, پتا چلا یہ چرچ بک رہا ہے. ہم چرچ خریدنے گئے, آپ بلیو کریں گے, میں اس کے ڈیسک یہ دیکھ رہا بینچ, میں بینچ پہ بیٹھا تو نیچے مجھے دراز نظر آیا. میں ایسے جھکا تو دراز کھولا تو نیچے بائبل رکھی ہوئی. تو میں نے سمجھا شاید میرے ہی بینچ کے نیچے بائبل ہے. ہر بینچ کے نیچے بائبل, یعنی اتر کھوتے دا پتر اتر بیٹھے ہیں, تھلے بائبل ہے. یہ عزت ہے؟ مجھ سے پوچھ. میں بائبل کو لے کر آیا, میں گاڑی پہ رکھا, میں نے چندبیر کو دی, چندبیر اوپر رکھنا, اس میں بھی نبی کا نام ہے. مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا, مسلمان امن پسند, امن پھیلانے والا ہوتا ہے. اب پھر جملہ سن لو, جملہ سنے بنے چلے گئے تو مزہ نہیں آئے گا. یہ ہے ان کی بک, دیکھو ہم کتنا احترام کر رہے ہیں. یہ جون چیپٹر 60. اگر تم اس لیے مانتے ہو کہ بڑے بڑوں نے تعریف کی ہو تو پھر بھی ہمارے نبی کو ماننا پڑے گا. اب جملہ سن لو اور ایمان مضبوط کر لو. آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ, میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. اٹ از فار یور بینیفٹ, یہ تیرے فائدے کی بات ہے. جیزس بول رہے, عیسیٰ بول رہے. مجھے عیسائی کہتا کہ حضور کو ماننا کیوں ضروری ہے. میں کہ باقی باتیں چھوڑ, تیرا نبی کہہ گیا ہے اس لیے ماننا ضروری ہے. تیرا نبی کہہ گیا. سنیے, I am telling you the truth, میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. It is for your benefit, اس سچ میں تمہارا فائدہ ہے. I am going away, میں دور جا رہا ہوں. I am going away, کوئی مشکل انگلش نہیں ہے. I am going away, میں دور جا رہا ہوں. پتا چلا عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میں مر رہا ہوں. اے تشریف پادری نو بھی نہیں آتی ہوگی, تو پیو نو بھی نہیں آتی ہوگی. یہ تشریف پادری کے باپ کو بھی نہیں آتی ہوگی, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیزس مر گئے. میں کہہ رہا ہوں تیری, I am going away, not going die. I am away, میں دور جا رہا ہوں, یعنی چوتھے آسمان پہ. تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں دور جا رہا ہوں. اگلا جملہ سنیے. For, کیوں, for پہلے آ گیا, کیوں. If I don't go away, اگر میں دور نہیں جاؤں گا, یہ نہیں کہا میں مروں گا نہیں, تو میں دور نہیں جاؤں گا. The helper will by no means come to you, پھر وہ مددگار نہیں آئے گا. میں جاؤں گا نہیں, وہ آئے گا نہیں. میرا جانا ضروری ہے. تو جیزس عیسیٰ بولے کہ میں جاؤں گا, تو گئے, تو کہنے لگے but if I do go my way, اگر میں اپنے رستے پہ چلا گیا, نہیں کہہ رہے مر گیا, اپنے رستے پہ چلا گیا, I will send him to you, پھر اس نبی کو میں بھیجوں گا. مطلب وہ پھر آ جائے گا, اپنا کام سنبھال لے گا. تو کسی نے کہا عیسیٰ افضل ہیں کیونکہ وہ بلندی پہ ہیں, محمد مصطفیٰ افضل نہیں کیونکہ وہ مٹی میں ہیں. سارے مسئلے پریشان ہو گئے. باطل سوال بنانے والا ٹکا کے سوال بناتا ہے, اس لیے ہمارے علماء منع کرتے ہیں, بھائی صاحب ہر ایک کی نہ سنو, نہ ہر ایک کے پاس بیٹھو, دھیان سے دیکھو کس کے پاس ہو. تو اس نے کیا کہا, عیسیٰ افضل کیونکہ چوتھے آسمان پہ ہیں. محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ وہ زمین پہ ہیں اس لیے وہ افضل نہیں ہیں. لیکن جواب سن لو, جواب دینے والے نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں. کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, نظر کرم کی ضرورت ہے. مدینے سے نظر ہوئی, اسے بتا. جب بلا تشبیہ جب بڑا افسر کسی ایک کو بھیجتا ہے, جاؤ جا کے کام نبٹا کر آؤ, تو جب دیکھے کہ کام نبٹ نہیں رہا, لوگ حملہ کر رہے ہیں,
تو وہ پہلے کو بلا لیتا ہے، دوسرے کو بھیج دیتا ہے، تو دوسرا جب جاتا ہے تو پھر حملہ کر کے سب پہ قابض ہو جاتا ہے۔ اب تو ہی بتا، جو پہلا گیا تھا وہ صحیح تھا یا جو جا کے کامیاب ہوا وہ صحیح تھا؟ محمد مصطفیٰ نے ہر ایک پہ قبضہ جما لیا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور یہ بھی جملہ سن لو، موتی ہمیشہ سمندر کی تہ میں ہوتا ہے، بلبلا اوپر ہوتا ہے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہو۔ کسی نے شاہ ولی اللہ سے پوچھا تھا، اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک جاگا ہوا آدمی بیٹھا ہے اور ایک آدمی رستے سے گزر رہا ہے، تو بتاؤ وہ کس سے رستہ پوچھے گا؟ سوال کرنے والے کرسچن نے سوال بڑا ٹائٹ کیا تھا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام جاگے ہوئے بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، تو جاگنے جو گزر رہا ہے وہ رستہ کس سے پوچھے گا؟ جو اٹھا ہوا ہے اس سے، جو سویا ہوا ہے اس سے؟ تو دیکھنے والا تو یہی جواب دے گا نا، جو اٹھا ہوا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے کہا نہیں، وہ جو سویا ہوا ہے اس سے رستہ پوچھے گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو جاگا ہوا ہے وہ خود اس بات کا منتظر ہے کہ یہ اٹھے تو مجھے رستہ بتائے، یہ اٹھے تو مجھے رستہ بتائے، اس لیے گزرنے والا۔ تو یہ یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اسی لیے مسجد میں امامت نہیں کروائیں گے، امام حسن کے بچے کو امام مہدی کو بولیں گے آج پہلی امامت تو کروائے گا، یہ عیسیٰ ایز اے رولر تیرے پیچھے نماز ادا کرے گا۔ اوے اب بھی تم فخر نہیں کرتے؟ تم جیسی امت کوئی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس نقطہ نظر سے مانتے ہو دنیا کو کہ کوئی کون ان کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب مسلمانوں، آج کل اکثر شکایت ہے جی ہم مسلمان ہیں تو ہم کر کیا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں، ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے۔ مسلمان ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے آگے رکتی نہ۔ اب جملہ ایک سن لو، اور یہ جملہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ اپنے اسلام کو کبھی کچھ نہ کہنا، اپنے آپ کو کہنا، آپ کچھ نہ کہنا۔ یہ جملہ جو ہے یہ جارج برنارڈ شاہ کا ہے اور آپ کے لیے ہے، تاکہ جب کبھی گفتگو ہو تو آپ کہہ سکو کہ تمہارے اسلام میں پاور بڑی ہے، محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین میں پاور کتنی ہے۔ جملہ ہی مسٹ بی کال، اب آخری جملہ ہے اور یہ میرے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا خلاصہ، ہی مسٹ بی کالڈ دی سیویئر آف ہیومینٹی۔ جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا نجات دہندہ قرار دے دینا چاہیے، دنیا کا نجات دہندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دو۔ I'm not saying, George Bernard Shaw is saying he must be called the savior of humanity. If any religion had the chance، جملہ نوجوانوں تم کہتے ہو کہ مولویو تم نے کون سا اسلام بتایا، میرا اسلام نہیں، محمد مصطفیٰ کے اسلام کو تو خود پڑھ۔ جملہ chance of ruling over England Europe with the next 100 years it could be Islam۔ یورپ کا اگلے 100 سالہ میں جو مذہب ہے وہ اسلام ہوگا۔ I have always held the religion of Muhammad in high estimation of the most wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phases of existence which can make itself appeal to everyone. I have prophesied، یہ جملہ سننے والا ہے نوجوانوں کے لیے، I have prophesied about the faith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that it would be acceptable to the Europe of today۔ محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا دین یہ ایکسیپٹیبل ہے یورپ کے سمجھدار دانشمند لوگوں کے لیے۔ I have studied him، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی کی ہے، پڑھا ہے سیرت کو۔ The wonderful man، عظیم انسان ہیں، and in my opinion he must be called the savior of the humanity۔ اور میرے نتیجے میں یہ آیا ہے کہ اگر دنیا کا نجات دہندہ کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میں اس جملے کو یہی بند کرتا ہوں۔ مسلمانوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد مصطفیٰ ہی رول ماڈل ہیں۔ کسی لحاظ سے بھی کسی کو ماڈل بنانا ہے تو ہر لحاظ سے محمد مصطفیٰ ہی بنتے ہیں اور کوئی نہیں بنتا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔